بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب نے جو کیا وہ خان صاحب پر حملہ کرنا انہیں الٹا پڑ گیا، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب نے جب سے یہ سٹیٹمنٹ دیا اپنی پٹیشن میں جو انہوں نے عدالت میں دائر کی کہ سہیل آفریدی کی جگہ پہ علی امین گنڈا پور کو بحال کیا جائے، تو وہ ان کے گلے اس لیے پڑ گئی کہ انہوں نے اس میں عمران خان صاحب کو نااہل اور سزا یافتہ قرار دے دیا۔ اب یہ کرنے کی وجہ سے شیر افضل مروت صاحب کی اپنی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ لگاتار اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب کو نااہل کہا ہے اپنی پٹیشن میں اور سزا یافتہ کہا ہے، تو انہوں نے ایک جواز پیدا کر دیا ہے سب کے لیے کہ شیر افضل مروت سے وہ استعفے کا مطالبہ کریں، اور سب لوگ شیر افضل مروت سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اسی شخص کے ذریعے سے ووٹ حاصل کیے، اسی شخص کے نام پہ آپ نے ووٹ مانگے، اور اسی شخص کی وجہ سے آپ کو قومی اسمبلی کی نشست ملی، ورنہ آپ کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی اکثریت کہہ رہی ہے، اور وہ شیر افضل مروت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کے بقول عمران خان نااہل بھی ہے اور سزا یافتہ بھی ہے، لہذا آپ اس کی دی ہوئی جو بھیک ہے وہ واپس کر دیں، اور آپ قومی اسمبلی کی نشست چھوڑیں اور جا کر دوبارہ الیکشن لڑیں، تاکہ آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے۔ ویسے شیر افضل مروت صاحب اگر اپنے علاقے میں الیکشن لڑیں تو وہاں کے جو لوگ کہتے ہیں، جو مروت قبیلے کے لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے شیر افضل مروت اگر صحیح طرح الیکشن لڑیں اور صحیح طرح نتیجہ آئے تو یہ اب واقعی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے۔ عمران خان صاحب کی مخالفت کر کے انہوں نے اپنی مقبولیت تباہ کر لی۔ بہرحال یہ تو شیر افضل مروت صاحب سے مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، یہ تحریک انصاف میں ہی ہوا کرتے تھے، پھر عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ اب وہ عمران خان صاحب کو اپنی پٹیشن میں نااہل بھی کہہ رہے ہیں، سزا یافتہ بھی کہہ رہے ہیں، ہاں لیکن گنڈا پور سے ان کی اچھی دوستی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ گنڈا پور واپس آ جائیں اس سیٹ کے اوپر جس سیٹ پہ اب سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر گنڈا پور کو عمران خان صاحب نے استعفے کے لیے کہا اور سہیل آفریدی عمران خان صاحب کی چوائس ہے، لہذا کیونکہ عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں اور نااہل ہیں تو ان کے کہنے پہ اس طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ پٹیشن ہے نا، تو اس طرح تو گنڈا پور بھی واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ سمجھیے آپ، عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی اور وہ نااہل ہوئے تھے 2024 کے انتخابات سے پہلے، تو علی امین گنڈا پور صاحب جب پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے تو وہ عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق بنے تھے، تو پھر تو وہ بھی حکم غلط ہو گیا۔ پھر اگر سہیل آفریدی آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کے حکم پر وزیر اعلیٰ بنے، یہ کام غلط ہوا ہے، غیر آئینی یا غیر قانونی ہوا ہے، تو پھر جب علی امین گنڈا پور 2024 میں فروری میں عمران خان صاحب کی جانب سے نامزد کیے گئے وزیر اعلیٰ کے طور پہ، تو پھر وہ نامزدگی بھی بالکل اسی طرح تھی اور اسی شخص نے کی۔ اس وقت بھی وہ سزا یافتہ تھے اور اس وقت بھی وہ نااہل تھے، تو یہ والا نقطہ شاید مروت صاحب مس کر گئے۔ اگر بچیں گے سہیل آفریدی نہیں تو بچت تو پھر علی امین گنڈا پور کی بھی نہیں ہوگی، اور علی امین گنڈا پور نے اپنی پہلی تقریر میں اور کئی مرتبہ یہ کہا تھا کہ عمران خان نے مجھ پہ بھروسہ کیا، عمران خان نے میرا نام دیا، عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا۔ یہ وہ اپنے منہ سے ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ کہہ چکے۔ تو اگر سہیل آفریدی نہیں بچیں گے تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب بھی نہیں بچیں گے۔ تو مروت صاحب کا جو گیم ہے وہ الٹا پڑ گیا، الٹا ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ جو لوگ تھوڑے بہت شیر افضل مروت کے لیے کوئی گنجائش رکھتے تھے وہ لوگ بھی اب شیر افضل مروت کے خلاف ہو گئے ہیں۔ بشرا بی بی سے جمعے کے روز ملاقات کروا دی گئی، کیونکہ ملاقات تو آپ کو پتا ہے منگل کو ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں طے ہو رہی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے کہ بشرا بی بی سے ملاقات کروا دیں گے، لیکن بات چیت باہر نہیں آنی چاہیے، اور یہ بات جو ہے محسن نقوی صاحب کر رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے جو لیڈرشپ ہے ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ تو فائنل یہ ہوا کہ بات چیت کوئی باہر نہیں آئے گی۔ عمران خان صاحب کس حالت میں ہیں، ان کی حالت کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور ان کا موڈ کیا ہے، ان کا کوئی سٹیٹمنٹ یہ باہر نہیں آنا چاہیے، کوئی پولیٹیکل بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ جب یقین دہانیاں کروا دی گئیں تو بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی جمعے والے دن ملاقات کروائی گئی، اور اس ملاقات سے کوئی خبر ابھی تک باہر نہیں آئی۔ پہلے بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو وہ لکھ دیا کرتی تھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اس پہ بھی اعتراض کیا گیا، تو اب کسی قسم کی خبر نہیں آئی۔ کوشش کریں گے پتہ کرنے کی کہ بشرا بی بی
نے جیل میں کیا کہا، حالت ان کی کیسی ہے، عمران خان صاحب کی کیسی ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فزیکلی عمران خان صاحب فٹ ہے، ان کی آنکھ کا مسئلہ بہت سیریس ہے اور قید تنہائی میں ان کو شدید تکلیف دی جا رہی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو اس وقت مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، جو مجھے پتا ہے، تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ زیادہ صوبے بنانا چاہتی ہے پاکستان میں، اور یہ بات بار بار اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے لوگ کرتے بھی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو فلوٹ بھی کرتی ہے مارکیٹ میں کہ جتنے زیادہ صوبے ہوں گے، صوبے زیادہ ہونے چاہیے، صوبوں کے پاس اختیارات کم ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے یونٹس بننے چاہیے، لیکن اختیارات ان کے پاس بہت محدود ہونے چاہیے۔ سارے اختیارات وفاق کے پاس ہونے چاہیے، اور وفاق پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی چیف اور چند جرنیلوں کا مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ نظام جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بنانا چاہتی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بھی سندھ اور پنجاب کی تقسیم کی بات آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے صوبے میں بڑے وسائل، بڑے بجٹ، بڑا کنٹرول، اور پھر وہ قابو کر لیتے ہیں پورے صوبے کو۔ کئی علاقوں میں دھاندلی ہو سکتی ہے، کئی علاقوں میں نہیں ہو سکتی، تو زبردست طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یعنی کراچی کی اکانومی بہت بڑی ہے، حیدرآباد کی اکانومی بہت بڑی ہے، اور یہاں سے کبھی بھی پیپلز پارٹی الیکشن نہیں جیت سکتی۔ پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ سے جیتتی ہے اور پھر کراچی پہ اور حیدرآباد پہ بھی راج کرتی ہے اور اس کے پیسے پہ بھی راج کرتی ہے۔ تو اب بلاول نے بولنا شروع کر دیا، مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، یعنی وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے باقی سارے جوتے پالش کرتے ہیں، لیکن یہ انتظامی بنیادوں پر صوبوں کی تقسیم کے خلاف ہے۔ دیکھیں، میں اس حق میں ہوں کہ صوبے تقسیم ہونے چاہیے، پاکستان میں زیادہ انتظامی یونٹس ہونے چاہیے، لیکن وہ لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونے چاہیے، سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہونے چاہیے، وہ ہونے چاہیے انتظامی بنیادوں پر۔ فاصلے کم ہونے چاہیے، سہولیات زیادہ ہونی چاہیے، لوگوں کا ٹیکس لوگوں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے، آبادی کے اعتبار سے سب کو حصہ ملنا چاہیے، تمام صوبوں میں رہنے والے لوگوں کو یکساں تعلیم کے، صحت کے اور آگے بڑھنے کے مواقع ملنے چاہیے۔ لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا فارمولا کچھ اور ہے، اور پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کا فارمولا کچھ اور ہے۔ یہ اپنے اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں، پاکستان کے مفاد کے بارے میں نہیں سوچتے، پھر آپس میں لڑتے بھی ہیں ان چیزوں پہ۔ ناظرین، اس وقت فیلڈ مارشل نے اپنی کوششیں کافی تیز کر دی ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ایران کو منا لیں ان شرائط پہ جو امریکہ نے بھیجی ہیں۔ ایران نے جو واپس تجاویز بھیجی ہیں، امریکہ کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے والے دن دوبارہ اپنی قومی سلامتی کمیٹی کے اہم ترین مشیروں سے ملاقات کی ہے، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ لڑائی اگر دوبارہ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور کب شروع کرنی ہے، اور کتنی زیادہ اس کو لڑائی کو بڑھانا ہے اس مرتبہ۔ دیکھیں نا، خلیجی ممالک کے اپنے تحفظات ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ کو لڑائی سے صاف منع کر دیا تھا، اور جو مین ریزن تھا لڑائی سے منع کرنے کا وہ یہ تھا کہ بندوبست نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کا، کیونکہ ایران بڑے پیمانے پر واپس اٹیک کرے گا، اور ایران نے یہ صاف کہا ہے کہ جب وہ واپس اٹیک کرے گا تو وہ آئل تنصیبات کو بھی نشانہ بنائے گا اس ریجن میں جہاں جہاں پہ امریکہ کے مفادات ہیں۔ تو عرب ممالک کا تو بہت نقصان ہو جائے گا، اربوں ڈالرز کا، جو وہ نہیں چاہتے۔ تو ایک تو خلیجی ممالک کے تحفظات ہیں، یورپی یونین کے تحفظات ہیں، امریکہ مارکیٹ میں اکیلا ہے جو اس لڑائی کو لڑنا چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور خطے میں کوئی اور سپورٹ مل بھی نہیں رہی۔ دوسرا، ایران کے پاس ابھی ہتھیار باقی ہے، وہ واپس مارے گا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کیا دوبارہ حملہ کرے گا؟ تو اس کی ایک تو ریزن اس لیے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ میں کئی اہم عہدیداروں اور افسران نے اس ویکینڈ پہ اپنی مصروفیات ترک کی ہیں۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق امریکی فوج اور انٹیلیجنس کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، جن لوگوں نے اپنی ویکینڈ کی مصروفیات ترک کی ہیں، اور وہ اس منصوبہ بندی کا حصہ بنے ہیں جس میں مستقبل قریب میں حملے کا ایک نیا راؤنڈ ہو سکتا ہے ایران کے اوپر۔ الجزیرہ نے ایران کے حوالے سے خبر دی ہے۔ الجزیرہ نے بتایا کہ یورینیم اگر ایران سے مانگی گئی اور امریکہ نے یہی شرط رکھ دی فائنلی کہ یورینیم ملے گی تو بات آگے بڑھے گی، تو پھر کوئی بھی معاہدہ نہیں ہو سکے گا، یہ ایران نے کہا۔ عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے بھی اس پہ ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی دو چیزوں پہ آ کے بات ہماری اٹکی ہوئی ہے، ایک ایران آبنہ ہرمز کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ اس کو نئے انتظام کے مطابق چلانا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مکمل طور پہ یہاں پہ کنٹرول ان کا آ جائے اور پہلے کی طرح ہو جائے معاملہ۔ دوسرا، یورینیم کو امریکہ چاہتا ہے کہ ایران سے نکال کر امریکہ کی نگرانی میں دے دیا جائے، یا امریکہ اس کو وار ٹرافی کے طور پہ اٹھا کر لے جائے۔ اب عاصم منیر صاحب پہنچے ہیں ایران میں، امید کی جانی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔
دیکھیں یہ مسئلہ کوئی بھی حل کروا دے، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اس کا کریڈٹ کوئی بھی لے جائے، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی نوکریاں خطرے میں ہیں، بہت سارے لوگوں کا کاروبار خطرے میں ہے، دنیا کے کئی ممالک کی اکانومیز جو ہے وہ خطرے میں ہے، ایئر لائنز تک خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ تو اوورآل پوری دنیا کو اس کا نقصان ہو رہا ہے جو بھی ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں چل رہا ہے۔ اگر یہ لڑائی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اس نوٹ پہ، اور دونوں کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، تو دنیا کا فائدہ ہوگا۔ لیکن ایران امریکہ کو اتنی بڑی فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے جتنی بڑی ڈونلڈ ٹرمپ مانگ رہا ہے۔ تو کیا عاصم منیر صاحب ایسا کچھ لے کر دے سکیں گے؟ یہی سوالات ان کے اس دورے میں سب کے ذہن میں رہیں گے۔ بہرحال سب کی نظریں اس بات کے اوپر ہیں کہ ایران جو ہے فائنلی کیا جواب دیتا ہے پاکستان کو، کیونکہ اس کے بعد تو پھر مجھے لگتا ہے کہ لڑائی والا سین ہوگا۔ امریکہ کو ایک مرتبہ پھر دباؤ ڈالنے کے لیے لڑائی میں جانا پڑے گا۔ امریکہ لڑائی میں کتنا آگے جا سکتا ہے؟ جب ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتا ہے پوری سویلائزیشن کو قتل کرنے کی، تو وہ تو ایک ایٹمی حملے ٹائپ کی چیز لگتی ہے، اور دنیا ڈر جاتی ہے۔ فوری طور پہ دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، ہر طرف ایک خوف و راز پھیل جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی خوفناک بات کر دی ہے۔ تو ناظرین، اب عاصم منیر صاحب پہنچے ہیں ایران میں، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا نکلتا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 سٹیٹمنٹ دیے، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا کہ مجھے کسی ایسے شخص کے ساتھ لنچ کرنے سے نفرت ہے جو بہت ہی زیادہ کامیاب ہو۔ تو پاکستان میں تو ایک ہی شخص کے ساتھ لنچ کیا تھا انہوں نے، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی تعریفیں تو بہت کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے، اچھا ویسے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نالائق لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ رہنا مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں میں اپنے آپ کو لائق محسوس کرتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ مجھے ایسے لوگوں میں رہنا پسند ہے جو زیادہ کامیاب نہ ہوں اپنی زندگی میں، اور ابھی انہوں نے پھر کہا کہ مجھے ایسے شخص کے ساتھ لنچ کرنے سے نفرت ہے جو بہت ہی زیادہ کامیاب ہو۔ پاکستان میں سے لنچ خالی عاصم منیر صاحب نے کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہ جو میری تعریفیں کرتا رہے، میری خوشامد کرتا رہے، میری گیم اٹھا کے رکھے، میرے جوتے پالش کرتا رہے، وہ بندہ مجھے پسند ہے، میں اس کو ٹائم دیتا ہوں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ اور اس قسم کی خود پسندی کا شکار لیڈرز نارملی بڑا دھوکہ کھاتے ہیں، اور عوام ان کو پسند نہیں کرتی۔ ابھی آپ امریکنز کو جب بھی الیکشن میں موقع ملے گا، امریکن کس طریقے سے ووٹنگ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نا اس کو اپنے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اس بات کو کہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک روایت کو توڑا ہے امریکہ میں کہ جو بات لوگ اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتے، ڈونلڈ ٹرمپ وہ اپنے منہ سے کہہ دیتا ہے۔ جس بات کو کہنے میں لوگ شرم کرتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ اپنے منہ سے کیسے کہوں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ دیتا ہے اپنے منہ سے کہ میں بہت ذہین آدمی ہوں، میں بہت کامیاب آدمی ہوں، میں نے جناب دنیا کا نقشہ جو ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہوں، میں جناب دنیا کے اندر امن کا ایک پیامبر ہوں، میں دنیا کے اندر امن لے کر آ رہا ہوں، مجھے ہی سارے ایوارڈ ملنے چاہیے، پوری دنیا کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، امریکہ کو کبھی بھی میرے جیسا صدر نہیں مل سکتا، میں جناب اسرائیل میں الیکشن لڑوں تو وہاں پہ بھی جیت سکتا ہوں۔ جب یہ باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے تو یہ اپنی تعریفیں ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی اس سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بھئی میں بہت سچا اور سیدھا کھرا آدمی ہوں، جو میرے دل میں ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ امریکنز بعض اوقات ایسی باتیں پسند بھی کرتے ہیں، تو ایک کلاس ہے امریکنز کی جو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ شوٹ دیتی ہے۔ لیکن بہت بڑی تعداد میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور یہ بہت سارے جو ہے وہ ریپبلکنز کے ووٹر ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی ہے اس کے ووٹرز بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت لگاتار کم ہو رہی ہے، اور یہ نقصان آپ کو آنے والے دنوں میں جو مڈ ٹرم الیکشن ہے ان میں ابھی تک کی جو انفارمیشن آ رہی ہے یا ابھی تک کے جو سرویز آ رہے ہیں ان کے مطابق آپ کو یہ نقصان دکھائی بھی دے جائے گا۔ ناظرین، جو سمود فلٹیلا کے جو کارکنان تھے یا فریڈم فلٹیلا کے جو اراکین تھے، انسانی حقوق کے علمبردار، یہ لوگ اسرائیل کے قبضے میں گئے، سینکڑوں لوگ تھے، اسرائیل نے ان پہ بدترین ٹارچر کیا۔ اس حوالے سے جو خبر ہے وہ میں نے پڑھی تو وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ پہلے تو اس کی ویڈیوز آئی، وہ بڑی خوفناک تھی، بڑے تکلیف دہ مناظر تھے جو ہم نے دیکھے اس خبر کے حوالے سے۔ اور اب جو خبر آئی اس میں یہ ہے کہ استنبول جب یہ لوگ پہنچے تو ان میں سے بیشتر انتہائی خراب حالت میں پہنچے ہیں۔ ان میں کئیوں کی جو ہے وہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کئیوں کے جسموں پر نیل پڑے ہوئے ہیں، کئی افراد صحیح طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، انہیں ویل چیئر کے اوپر لایا گیا۔ حالانکہ چند دن یہ اسرائیل کے پاس رہے لیکن انہوں نے بہت ٹارچر کیا۔ کئی افراد کو علاج کے لیے اسپتال میں پہنچایا گیا ہے، اور یعنی اسرائیلی فلم ساز ہیں، انہوں نے بتایا کہ کئی افراد کی پسلیاں ٹوٹی ہیں جن میں خواتین کے ساتھ جنسی بدسلوکی بھی کی گئی، اور
اراکین کو نامعلوم ادویات کے انجیکشنز بھی لگائے گئے. ایک اٹلی کے صحافی ہیں, انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی حراستی مرکز جو ہے وہ خوف اور دہشت کی جگہ ہے, اور حراست میں لیتے ہی انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بہت کم خوراک اور پانی دیا گیا. 15 ارکان کے ساتھ زیادتی سمیت جنسی بدسلوکی کے واقعات پیش آئے. متعدد افراد کو ربڑ کی گولیوں سے بھی نشانہ بنایا گیا, جبکہ کئی ارکان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ ناظرین کیا گیا اسرائیل کی جانب سے. تو بڑا رولا پڑا ہوا ہے پورے یورپ میں. جب یہ لوگ اپنے اپنے ملک میں پہنچیں گے تو اپنے ملک کی قیادت کو, سیاستدانوں کو جب یہ بتائیں گے اور عالمی اداروں تک اپروچ کریں گے تو اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھیں گی, خاص طور پہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کر دی ہے جس میں باقاعدہ تشدد کیا جا رہا ہے ان انسانی حقوق کے کارکنان پہ جو وہاں مدد کرنے کے لیے گئے تھے. ناظرین, اب تک ہمارے پاس اتنی خبریں ہیں اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.